اگر 7:45 اسکول کا کالج کا الارم لگا سکتا ہے، 8:30 بجے دکان کا الارم لگا سکتا ہے، تو 4:30 بجے میرے دربار میں آنے کا الارم بھی لگا سکتا ہے۔ میں نے تجھے اٹھانا ہے۔ میں تو قاضی گلزار صاحب کو آرڈر دے دیا، جہاں میرے بلاوے کا وقت ہو، جہاں 4:15 بج جائے، جہاں 4:45 بج جائے، جہاں مغرب کا وقت ہو جائے، جہاں 8:15 ہو جائے، کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکان والوں، مکان والوں، اولاد والوں، بیوی بچوں والوں، سارے کام چھوڑ دو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اے میرا بندہ، تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا؟ جب میں بلاؤں تو نہیں آتا، تیرے بلانے پر میں کیسے آ جاؤں گا؟ دیکھ لے تیری مرضی، میں نے صرف تجھے دن میں 5 مرتبہ بلانا ہے تو انکار کرتا ہے۔ اے بندے، تجھے 24 گھنٹے میری ضرورت پڑے گی، پھر میرے سے بھی آنے کی امید نہ رکھنا۔ تیرا میرے بغیر گزارا ہو جائے گا، میرا تیرے بغیر گزارا ہو جائے گا، تیرا میرے بغیر گزارا کوئی نہیں ہونا۔ یہاں بھی اور وہاں بھی میری ضرورت پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا یا تو ساتھ چھوڑ دے گا یا بیوی رشتہ دار، لیکن میں نے تیرا ہر جگہ ساتھ نبھانا ہے۔ اے بندے، یاری اس سے لڑائی اس سے لی جاتی ہے جس سے کبھی واسطہ نہ پڑے۔ باقی کوہ سے لے کر قبر تک، میدان حشر تک واسطہ میرے سے پڑنا ہے۔ تیرے سارے اسکرو میں ڈھیلے کر کے رکھ دوں گا، ذرا اپنی اوقات میں رہ کر میرے سامنے آیا کر۔ خبردار یہاں ہی بائیں شائیں کسی اور کو دکھایا کر۔ اگر میں نے ایک اپنے غضب کا تھپڑ مار دیا، ساری دنیا کے ڈاکٹر زور لگائیں گے، تیرے پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں پہنا سکے گا۔ اپنی اوقات میں رہ بس۔ میں نے بڑوں کے گردن کے سیدھے وہ سریے سیدھے کر دیے، تیرے کوئی مشکل بات ہے؟ ایک پانی کی بوند میرے سے ٹکراتی ہے؟ جب دیکھتا ہے جاتا مطالبہ، دعا بھی نہیں مانگتا۔ کتنے لکھے ہے جی؟ آج پورے اندر مطالبے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، پھر مطالبہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے میری اولاد کو ومن ذریتی قائم رکھ نماز پر۔ تو یہ تو جمعہ کے دن کہتے نماز پڑھی ہو، کہنا کپڑے صاف کوئی نہیں، یہ تو کبھی موت تک صاف نہیں ہونے، یہ تو اتریں گے کفن ہی صاف ملے گا، باقی کوئی نہیں ملنے۔ یہ کہتے کب کپڑے کب صاف ہونے؟ جب اپنے من کو صاف کر لے، اللہ جل شانہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جب من صاف ہوتا پھر اللہ کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ من صاف کر اپنا۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا، بار بار جا بیٹھا، یوں ہاتھ لگا رہا ہے، ساتھ والے کو کہہ رہا ہے دیکھا جی مٹی، مولوی حرام سے پیسے لیندے نے، تنخواہ کس کم نہیں لیندے نے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مٹی پر تو سجدہ ہو جائے گا جو نفرتوں کے دل کے اندر پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، کن کو ڈھا گیا۔ اگر ان نفرتوں کے پہاڑ لائے گا، بیت اللہ میں جا کے بھی سجدہ کر میں قبول کوئی نہیں کروں گا۔ 21 دن ہو گئے افطاری اور سحری کے دسترخوان پر خدا کے آگے رو رو کے۔ اللہ فرماتے ہیں جا ناراض بھائی سے صلح نہیں کرے گا، ناراض لوگوں کو نہیں منائے گا، بتا اپنے میری رحمت کا دریا تیرے پہ ٹھاٹے کیسے مارے گا۔ یا اللہ میں یوں ہو گیا، میں یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے تو یوں ہو گیا، تیری وجہ سے کتنے یوں ہو گئے۔ بہن بہن نہ رہی، ماں ماں نہ رہی، باپ باپ نہ رہا، رشتہ دار نہ رہے، علاقہ تیرے سے تنگ، بہنیں تیرے سے تنگ، تیرے ڈر کی وجہ سے تیری بہنیں تیرے گھر کے اندر نہیں آتی۔ بتا میری رحمت تیرے دروازے پہ کیسے آئے گی؟ کل نوکری کی درخواست لے کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا بہن ذرا ریجنل دعا کری، دل نہ دعا کری، آج ₹1,00,000 تنخواہ مل رہی ہے تو تجھے بہن یاد کوئی نہیں آ رہی ہے۔ ربنا وتقبل دعا، میں اچھی مانگوں، بری مانگوں، سونی مانگوں، جو بھی مانگوں تو اسے قبول کرنی پڑے گی۔ مطالبہ ابھی تو کہا اپنے تیار میں، پھر آگے اور مطالبہ لے، اپنی تو چھوڑو، ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر، وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کو بھی کر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سارے مسلمانوں کو معاف کر، یوم یقوم الحساب۔ اللہ فرمائے اتنی شرطیں، 11 شرطیں ایک بندہ ایک نماز میں اللہ سے منوا رہا ہے، 11 مطالبے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دو، ربنا دعائیں قبول کر، ربنا اغفر لی میری ولی والدیہ وللمؤمنین، یوم 10-11 شرطیں منوا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ٹھیک ہے تیرے مطالبے میں مانوں گا، میری شرط تو مان لے۔ پہلی شرط یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نہ کھڑی نہ پڑی نہ سوتی نہ جاگتی، نہ مٹی نہ مورتی نہ لوہا نہ پیتل نہ درخت نہ قبر، خبردار اس پیشانی کا بائیکاٹ کر دے، جھکے تو میرے آگے جھکے گی۔ اے بندے تو میری شرطوں پہ دستخط کر دے، میں تیرے مطالبوں کو دستخط فرما دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب کچھ معاف کر دوں گا، زانی کو، شرابی کو، جواری کو، لیکن جس نے میرے سامنے کوئی میرا مد مقابل لا کے کھڑا کیا، اللہ اکبر، وقودها الناس والحجارہ، اسے سزا ملے گی، لیکن تیرا بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں بچے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، ہر چیز پر سمجھوتا ہو جائے گا، دو باتوں پر خبردار میری للکار سے، میرے غضب سے، میرے غصے سے بچنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار میرے سامنے میرا شریکہ کوئی لا کے نہ کھڑا کرنا، یہ میرے معاف کوئی نہیں کرنا۔ پھر دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں اپنا بھی شریک برداشت نہیں کرتا، تیرے ماں باپ کا شریکہ بھی میں برداشت نہیں کرتا، بے شک تیری اولاد ہو، تیری بیوی ہو، تیرا یار ہو، خبردار انہیں ذرا ماں باپ سے 4 قدم دور رکھنا۔ اگر ان کو ماں باپ کے مقابلے میں لائے گا، نہ تیرا قبر میں کچھ بچے گا، نہ زمین کے اوپر کچھ بچے گا۔ ماں باپ کا فرمان بردار ہو، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر کے جنت میں ضرور لے جاؤں گا۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہو، احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرتے موت آ گئی، پھر بھی میں معاف کوئی نہیں فرماؤں گا، باقی اس کی مرضی ہے، وہ کرم فرما دے۔ مطالبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میری شرط مان، ایسا ڈر جیسا کہ میرے ڈرنے کا حق ہے، ایسے میرے سے ڈرنے کا کہ ایسا میرے سے ڈر۔ خبردار ولا تموتن، اماں کہتی خالی ہاتھ نہ گھر آنا، استاد کہتا ہے سبق یاد کر کے آنا، پیر صاحب کہتا ہے سارے تصوف کی لائنیں، سارے سبق پڑھ کے آنا۔ جب ہر کوئی تجھے کہتا ہے یہ کر کے آنا، تو پھر میں نے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار نافرمان ہو کر میرے پاس نہ آنا، تیرا میرا پھر نبھا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ فرما بردار ہونے کے آئینے میں سانچے میں تو ڈھل کے آنا، رہی صحیح کسرے قیامت کے دن میں اپنے فضل سے معاف فرما دوں گا۔ کوشش تو کر تھوڑی سی، اٹھ تو صحیح، مجھے راضی کرنے کے لیے جستجو تو کر، آنکھ کا آنسو نکال تو صحیح، میرے سامنے ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے دکھا تو صحیح۔ مسجد سے نماز، اللہ اکبر، فجر کی اذان کا وقت ہوا، پرانے وقتوں میں اللہ کے گھر سے کوئی نکلا، اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، شیطان نے آڑے ہاتھوں آن لیا، انہوں نے کہا پھر میں بھی شیطان ہوں، میں تجھے اللہ کے گھر میں جانے نہیں دوں گا۔ پاؤں میں کوئی ایسی چیز آ کے اڑ گئی، پھنس گئی زمین پہ، منہ کے بل گرا، واپس گیا، انہوں نے کہا میاں لگتا ہے اللہ اکبر کوئی روڑا رستے کے اندر آ گیا، بیوی سے کہنے لگا کپڑے دوسرے دے خراب ہو گئے، کیا کرے گا کہ نماز بسی ہوئے گا، گھر پڑھ لو گا، نہیں اللہ کے گھر میں پڑھوں گا۔ دوسری مرتبہ شیطان کے پھر بہکاوے میں آ کے گر گیا، پھر گھر آیا، پھر صفائی ستھرائی کی، پھر گیا، 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، چوتھی مرتبہ کہنے لگا نماز تو بالآخر اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ مسجد سے وہ گھر سے باہر نکلا، ایک آدمی لائٹ ٹائم روشنی لے کے کھڑا تھا، کہا بابا جی 3-4 مرتبہ گر گئے، آؤ آپ کو روشنی کا سہارا دے کے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آؤ۔ جب اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا، بزرگوں پہنچ گئے خیریت سے، جی میاں تیرا شکریہ، آج اذان ہوگی نماز پڑھ لیں، دونوں اکٹھے پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے نماز پڑھنی ہوتی تو تجھے میں نماز کیوں چھڑواتا؟ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ میں شیطان ہوں، 3 مرتبہ میں نے تجھے اللہ کے گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن کیا کروں، تیرے وضو پر، تیرے رونے پر، تیری جستجو پر، تیری محنت پر، تیری قدم اٹھانے پر اللہ کو اتنا ترس آیا، پہلی مرتبہ تو اللہ کے گھر کے لیے نماز کے لیے نکلا، اللہ اکبر تو گرا، تیرا صبر و استقلال برقرار رہا، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
دوسری مرتبہ پھر گرایا، پھر دوبارہ تیار ہو کے نکلا، اللہ نے تیری برکت سے تیرے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے تجھے گرایا، پھر نماز کے لیے تو اللہ کے گھر کی طرف چلا، اللہ جل شانہ نے تیرے اٹھنے کی برکت سے تیرے بلے اور تیرے شہر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ڈر تھا چوتھی مرتبہ میں تجھے گراتا، اللہ کو تیرا گرنا اور گر کر اٹھنا اتنا پسند آ رہا ہے، اگر چوتھی مرتبہ گراتا تو اٹھتا تو پھر نماز کے لیے نکلتا، مجھے ڈر تھا تیری وجہ سے اللہ پوری اس انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ہل تو صحیح، تھوڑا سا اٹھ تو صحیح۔ گجرا والے کے روشن ضمیروں کو کوئی جا کے کہہ دے اللہ کا مطالبہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کا تمہارے سے مطالبہ، خبردار جمعے کی نماز سے پہلے تیاری کرو، سجو دھجو، نہاؤ دھو، ناخن تراشو، بال کٹواؤ، خوشبوئیں لگاؤ، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، میرے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، سورہ کہف پڑھو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو لو پھر میری زمین پر میرا فضل تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، بتاؤ اللہ کا حکم کیا اور ہم کیا کر رہے، سمجھوتا آپ کا میرا کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، فکر ہے، دعا کی کبھی بچوں کے حق میں؟ صبح 7 بجے دکان پہ گئے، رات 4 بجے دکان بند کر کے آئے، ہوٹل والوں کی دکانوں پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر 4 بجے بند کروا کر پان سگریٹ کی دکان کو بند کروا رہے ہو۔ تم نے دکانوں پر بیٹھ کے دکانوں کو آباد کرا لیا، لیکن گھر میں وقت نہ دیا، اپنے گھر اور نسل کا بیڑا غرق کر دیا۔ ٹائم بھی کوئی نہیں آپ کے پاس۔ بچے سے پوچھئے کہ بیٹے تو نے دن سارا یہ کیسے گزارا؟ قاری گلزار صاحب، اللہ نے اس مسند پر آپ کو لا کے بٹھایا، اس کے پیچھے کتنے آپ کی باپ کی جستجو اور ماں کی دعائیں تھیں، اے مل کے بتاؤ۔ میرے پیاروں، ہاتھ جوڑ کر الحمدللہ اس 25 روزہ کانفرنس درس قرآن میں جو ہر سال اس فقیر کو کیا پڑھی، یہ بابا عمر رسیدہ، اسے اس وقت آرام کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کتنے پھول آپ آئیں گے نا، اشتہار پہ نام ہو گیا، آپ کی مہربانی، آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آپ کی خدمت تیار ہے، اسے پڑھی کہ اللہ کے بندے کو یہ خود کونے کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، لیکن اللہ نے ان کو وہ درد دے دیا جو آمنہ کے لال نے اپنے یاروں کے سینوں میں منتقل فرمایا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں کس نے کہا ہم اپنے آپ کو سنوارنے آئے؟ ہم تو دوسروں کو سنوارنے کے لیے آئے، ایک جستجو ایک محنت کے لیے آئے۔ آپ کو کس نے کہا مکان بنانے دکان بنانے کے لیے آئے؟ ہم تو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ اب تکلیفیں آئیں گی، اب حالات آئیں گے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایسا ایمان لے کے آؤ، ایسا اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ 13 سال صحابہ کو اللہ سے ڈرایا، جب پورے اللہ سے ڈر گئے پھر چلو بدر کے میدان میں، پھر چلو احد کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں بیٹھے ہیں، سب کچھ قربان، اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر فتوحات جب ہو گئی، جب میرے عزیز و آرام سہولتوں کا زمانہ آ گیا، اس دروازے سے غلے، ادھر سے سونا چاندی، ادھر سے معلومات آ رہا ہے، ڈھیر لگے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی، لے جاؤ جھولیاں بھر بھر کے گھر۔ ایک حضور کے آ کے کان کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا، یا رسول اللہ لے جانے کو تو دل بھی کرتا ہے، بڑے دنوں کے مٹھی نہیں کھائی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پہلے اللہ سے پوچھ کے بتا دے، جو ہمیں رگڑے طائف کی گلیوں میں مکے کے بازاروں میں ملے، ان کا بدلہ کوئی دنیا میں تو نہیں مل گیا ہے؟ اگر ان کا بدلہ دنیا میں مل گیا تو پیٹ میں پتھر رکھنا برداشت کریں گے؟ خدا کی قسم بدلہ یہاں نہیں لینا، بدلہ اللہ سے اپنے جنت کے اندر لینا۔ جب یہ مزاج بنا، 13 سال مکی زندگی کے اندر ایمان بنا، اللہ سے ڈرنے کا تعلق بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب تعلق بنا، اللہ جل شانہ، یہ میری جماعت آ گئی بدر کے میں، اللہ میری جماعت آ گئی، جیسے باہر سے ویسے اندر سے، جیسے باہر سے ڈرتے ہیں ویسے اندر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا معلوم کیجیے،
اللہ اکبر، قدرت خدا کی۔ ابھی میرے عزیزو ہجرت کا دوسرا سال تھا، ابھی میرے عزیزو کچھ ہی وقت گزرا، حالات بڑھانے شروع ہو گئے، آزمائش سے شروع ہو گئی۔ ایک آزمائش میرے عزیزو یہ آئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا سامان لے کر مکے کے سرداروں کا ملا جلا سب کا اکٹھا مال لے کے تجارت کے لیے آئے، بہت زیادہ نفع ہوا۔ جب مدینے کے راستے واپس جانے لگے، حضور کو خبر مل گئی، آپ نے فرمایا صحابہ کافروں کی معاشی حالت کو کمزور کرنے کا وقت آ گیا، لوٹنے کا نہیں، تاکہ ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے، ہمیں اسلام کی ترقی کے اندر آزادی مل سکے، قبضہ کرو مال کے اوپر پکڑو۔ پتہ لگا ابو سفیان تو مال لے کے چلے گئے، رحمت عالم خاموش بیٹھے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ ابو سفیان تو چلا گیا، ابو جہل آ گیا، 1000 کا لشکر، اب کیا کرو؟ فرمایا واپس کوئی نہیں جانا، بھی آگے لے کے چلو۔ اللہ کے پیغمبر خاموش، ان کو بتاؤ کہ ان کو بتانے بھی کوئی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ 313 60 اونٹ، 2 گھوڑے، حضرت مقداد کا، اللہ حضرت زبیر کا، 8 تلواریں لے کے نکلے ہوئے، پیر میں جوتی نہیں، سر پہ ٹوپی اکال نہیں، تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، جا رہے ہیں کہ اسلام خدا کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے کفر کو مغلوب کرنے کے لیے۔ پڑا ہوا ہماری جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو چلے گئے، ابو جہل آ گیا ہے، کیا کریں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے گڑائی لی، یا رسول اللہ پچھلے زخموں پہ بھی کھرونٹ نہیں آیا، دوبارہ سکت میرے اندر کوئی نہیں، حضور سے کچھ نہیں۔ اللہ راز پاس میں وہ کچھ تھے آپس کے اندر کہہ رہے تھے، لیکن تیرے سامنے نہیں بولے۔ ایک اٹھے، دل میں سوچنے لگے، ابھی تو سمیہ رضی اللہ عنہ کی چیخوں کی آواز کانوں میں دبی نہیں، ابھی تو زنیرہ کے چہرے کا آنکھوں کا منظر سامنے ہے۔ آپ بولو بولو، خاموش کیوں ہو؟ کسی نے یوں نہیں کہا جی دین کے ہم ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، اگلی مرتبہ رگڑا لکھانے کی ہمت کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، یا رسول اللہ ہمیں کیا بولنے؟ آپ بولنے، ہم نے تو زبان ہی کاٹ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھ دی ہے، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ آپ نے فرمایا صدیق اللہ تیرا بھلا کرے، جو نبی کی ہاں میں ہاں کہہ دے، نبی کی نام میں نہ کہہ دے، خدا کی قسم اسے عتیق بھی کہتے ہیں، اسے شانوں والا صدیق بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اور کھڑا ہو، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اے رسول اللہ جو اس نے کہہ دیا وہ ہم نے کہہ دیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کی قیادت کر دی، آپ نے فرمایا کہ اور کھڑا ہو۔ جب 2-3 مرتبہ فرمایا تو سارے مدینہ کھڑے ہوئے، اے رسول اللہ آپ تو سمجھے تھے صدیق نے سب کچھ کر دیا، لیکن آپ ہماری بات کو سننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی 3 باتیں ہیں، آپ کو سواری پہ بیٹھ کے ہیٹ لگاؤ، یمن کی پہاڑیوں تک سواریاں لے جائیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھ کے پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کملی والے آپ کے گلے کھدوا کر آگ جلاؤ اور ہمیں سارے کرم کود جائیں، میں نہیں پوچھیں گے وجہ کودنے کی کیا، کملی والے سمندروں میں چھلانگے لگواؤ، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے بچوں کا کیا بنے گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ادھر مکے والے کھڑے، ادھر مدینے والے۔ فرمایا اللہ تو گواہ ہے، لوگ مال لے گئے، مدینے والے آمنہ کا لال لے گئے، دل جیت لیے تم نے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، جب 13 سال یقین اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے اس حالت پر اللہ سے ڈر گئے، فتح مکہ کا موقع آیا، آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، زور کی اذان، زور کی پہلی نماز مکہ فتح ہونے کے بعد زور کی پہلی نماز، ہر ایک کی چاہت تھی کہ اذان کا موقع مجھے دیا جائے، آج پہلی مرتبہ 10 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ اذان کا موقع مجھے دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے یوں کر کے نظر دوڑائی، جس نے زیادہ رگڑے کھائے نام اس کا زبان پر آ گیا، فرمایا اینا بلال، کہی آمنہ کے لال، فرمایا بلال یہ گلیاں ساری گواہ ہیں، چمڑے تیرے اجڑے ہیں، اے محمد کو تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، آج بلال بیت اللہ کی چھت پر اذان کا حق بھی تجھے دیا جائے گا۔ اگر روٹی کے اندر، کپڑے کے اندر، مکان کے اندر کامیابی ہوتی تو ٹوٹے جوتے والا بیت اللہ کی چھت پہ کیسے کھڑا ہوتا؟ رسول اللہ میں کہاں، بلال نے کیوں نظر ڈالی، ایک جوتا ٹوٹا ہوا، ایک پھٹا ہوا، تہمت میں پیمند لگے ہوئے، جو ٹاٹ کا لباس پہنا وہ سینہ بھی پورا کوئی نہیں چھپ رہا۔ بلال کو تو موقع ملا چھلانگ مار کے بیت اللہ کی چھت پر، حضور کے سامنے منہ کی آذان جب شروع کرنے لگے، بلال کے پکارے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا بلال اب کی رونے کا وقت ہے، اب تو ہنسنے کا وقت ہے۔
کہ یا رسول اللہ صدیق سے پوچھ لو، بلال کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، اللہ کے نبی وہ مجھے گلی یاد آ گئی، صدیق گواہ ہے نا، امیہ جب مجھے مار رہا تھا صدیق تو مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا، دوڑتا دوڑتا تو حضور کے پاس گیا تھا نا اور کہا تھا یا رسول اللہ بلال کے لیے دعا کرو، بلال نے آج بچنا کوئی نہیں، کہا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگ کا انگارہ زبان پر، پیروں میں رسیاں ہاتھوں کو جکڑا ہوا، مجھے اتنے نشانے باندھ کے میرے ہونٹوں مانگ پہ پتھر مار رہے تھے، لیکن مجال ہے میرے احد میں کوئی کمی آ جائے، آواز پست ہو جائے، کملی والے آپ نے پیغام بھیجا تھا جا میرے بلال کو جا کے کہہ دے احد آہستہ کہہ لے، صدیق دوڑے آئے، بلال ادھر سے آدر آ گیا، آہستہ کہہ تاکہ مکے والوں کی مار سے بچ سکے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حدر سر آنکھوں پر، صدیق گواہ ہے نا، میں نے تجھے کہا تھا جا ان سے ایک مرتبہ پوچھ کے آج آہستہ کہلوا رہے ہو، پہلے اونچا کہنے کے لیے کیوں حکم فرمایا تھا، کملی والے میری وجہ سے پریشان نہ ہو، پہلے میرے سے اونچا کیوں کہلوایا تھا، اب بلال دبانا چاہے بلال کا ایمان نہیں دب رہا ہے، کملی والے مکے والوں کی مار، یہ پانی کا قطرہ، یہ بکری کا جالا تیرے بلال کو بچھاڑ نہیں سکتے، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، رات مارے دن مارے صبح مارے شام مارے، مار مار کے رگوں سے خون نکال سکتے ہیں، بلال کے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے، آپ پریشان نہ ہوئیے، رحمت والے نبی وہ گلی دیکھ کر بلال کا اذان دینے کا حوصلہ ہی نہیں پڑا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، جتنی مورتیاں جتنی تصویریں تھی ساری بار نکالی، بیت اللہ کے در پکڑ کر آؤ بتاؤ روزہ ہے کس چیز کا نام، رمضان کا مہینہ، بیت اللہ کے دروازے کی دونوں میرے دروازے کی حصے پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور سارا مکہ سامنے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کیا گمان ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، وہ عثمان بن طلحہ بھی تو چابی لے کے کھڑا تھا، جب آپ نے فرمایا لا بیت اللہ کی چابی کا نہ میری امی کے پاس ہے، آپ نے فرمایا امی کو کہہ دے آج اللہ کے غضب سے تو نہیں بچے گی، دوڑے گئے امی چابی دے دے، کہا تیری ایسی تیسی محمد کے کہنے بھی دوں گی، یعنی آج وہ محمد نہیں رہا، آج مزاج بدلا، کل اکیلا تھا جسے دھکے دے کے نکالا، آج 10,000 12,000 کا لشکر ساتھ لے کے آیا ہوا ہے، اللہ جب چابی لے کے آئے حضور نے آنکھوں چابی ہاتھ میں لی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہی جگہ ہے جیسے مجھے دھکے دے دے کے نکالا تھا، جب بیت اللہ کی طرف وہ کیا، بیت اللہ تیری جدائیوں میں محمد سے برداشت نہ ہوئی، میرے دل بڑے گزارے، بڑی پریشانی میں دل گزارے، میں یہاں کے واپس لوٹا دیا گیا، اللہ اکبر، جب رحمت عالم ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو، اللہ تیرا گھر کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، 8 دن کے بعد خدا کے گھر میں آنے والوں ایمانداری سے بتاؤ تم اللہ کے گھر کی جدائی کیسے برداشت کرتے ہو، آج فقیر دعا کرتے ہیں آپ ابیل کہنا اللہ آخری اذان ہو موت سے پہلے کی آخری نماز میں اپنے گھر میں بلا کے پڑھوا لینا تاکہ مرتے ہوئے اسی حالت کے اندر تیرے گھر کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جب مکے سے باہر نکلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، محبوبہ پریشان نہ ہو، آج آنسو سے اللہ تجھے نکال رہا ہے، کل ہنس ہنس کے اللہ تجھے داخل فرمائے گا، علماء اکرام نے فرمایا اللہ نے اس آیت میں تیری تاثیر رکھ دی، کوئی حاجی حج کرنے کے لیے یا ظاہر عمرہ کرنے کے لیے جائے، اسے بیت اللہ کی دیوار کے پاس جانے کا موقع مل جائے، انگلی کے اشارے سے یا غلاف کعبہ پر جتنی مرتبہ الا الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد لکھ دے گا، 10 مرتبہ لکھے گا، اللہ موت سے پہلے 10 مرتبہ اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ آج نکالے کل تجھے واپس یہی لوٹائیں گے، اللہ اکبر، آپ نے دونوں ہاتھ رکھے دروازوں پر، آپ نے فرمایا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ایک جوان آ کے آیا کہ یا رسول اللہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، وہ دیکھو کون ہے، ہمیں تو میرا ساتھ ہے، اللہ کے نبی آج اس نے ہماری جو ہے وہ پجامے ڈھیلے کر دیے، آپ نے فرمایا ہوا کیا، کب 10 تلواروں کی مار مار کے اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ، آج کعبے کی عظمت اٹھا لی جائے گی، آج بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ خون کی ندییں بہے گی، ہٹو بچوں کے نعرے لگیں گے، آپ نے وہ ہو ساتھ ادھر آئیے آگے، کملی والے بڑا ڈرا رہا ہے،
آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فانتم طلقاء. جو بات مصر میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی آج وہی بات محمد تمہارے ساتھ کر رہا ہے. آگے ساتھ سر پر ہاتھ. اے صاحب کیا بات زیادہ ہی غصہ آ گیا. کملی والے یہ مکے کے نوکیلے پتھر آج پھر میرے پیر میں چبھ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گلیاں سمیہ کا لپٹا آل یاسر کا اس چوک کے اندر بے یار و مددگار ہونا. اللہ اکبر. بس یہ توڑی تھی نہ یا ابو فقیہ کی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ہمیں وہ وقت یاد ہے نا جہاں آج بیت اللہ کی چابیاں لے کے کھڑے ہو. جب اونٹ کی اوجڑی آپ پہ ڈالی تھی کہ نہیں, تیری ننھی مجاہدہ بیٹی آئی تھی اور اس نے آ کر اونٹ کی اوجڑی کا ننھے ہاتھوں سے صاف کیا تھا اور تیری بغلوں میں لپٹ کر ٹانگوں سے لپٹ کے رو کے دکھایا تھا. ہمیں وہ منظر بھولتا کوئی نہیں. اور مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا اگر ہمارے باپ نے تمہارا قرضہ دینا ہم لوگوں کے برتن مان کے تمہارا گزارا اتار دے گی. ہمارے باپ کو کچھ نہ کو نرم سے زیادہ ریشم سے زیادہ ہمارے باپ کا نرم جسم ہے, لیکن انہیں ترس نہ آیا. ہاں بلال انہیں ترس نہ آیا. کملی والے اگر انہیں آپ پہ ترس نہیں آیا تو آج ہمیں بھی پہ ترس کوئی نہیں آئے گا. رحمت والے نبی نے سر پر ہاتھ پھیرا, سینے پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا میرا ساتھ جا جن دروازوں پر تو دستک دے کے ڈرا کے آیا انہیں دروازوں پہ پیار سے دستک دے. نکلنے والے کو میرا چہرہ دکھا. ڈرنے کی بات نہیں, آج ہم ظالم کے ساتھ نہیں آئے, آج ہم اللہ اکبر اس نبی کے ساتھ آئے ہیں جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. جب یہ اعلان ہوا نا تو واشی دوڑتے دوڑتے آگے سامنے. یا رسول اللہ اتنا بڑا اعلان, کیا اعلان میرے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا کون کا؟ وحشی تیرے چاچے کا قاتل. آپ نے وہاں سامنے آ کے بیٹھ گیا. مجھے وہ منظر دوبارہ یاد آ گیا جو چاچے کے جسم کے 11 ٹکڑے محمد جھولی میں لے کے بیٹھا تھا. اللہ اکبر. اسلام کوئی ہمیں ڈالر میں ملا پلیٹ میں رکھ کے کسی نے دیا؟ چاچے کٹ گئے, بھائی کٹ گئے, رشتہ دار کٹ گئے. 11 ٹکڑے لے کے بیٹھا تھا. میرے رونے پر اللہ کو ترس آ گیا. جبرائیل آ گئے. محمد تیرا رونا اللہ سے برداشت نہیں ہو رہا. تیرے چچے کو اللہ نے عرش کے ماتھے پہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی عرش کے ماتھے پہ لکھ دیا. حمزہ تیرا بھی شعر ہے, حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے. اب تو راضی ہو جانا کہ آج میرے سامنے آیا, میرے چچا کے جسموں سے ٹکڑوں سے خون نکلتا میرے سامنے آ گیا. جی معافی کا اعلان کرو. آپ یہ بات کی بات. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر. جب تو آتا ہے مجھے چاچے یاد آ جاتے ہیں. دشمن کو دیکھ کے چاچا یاد آ جائے, آج چاچے کو دیکھ کے لوگوں کو دشمنی یاد آ جاتی ہے. مجھے بتاؤ تمہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول کہنے کا کس نے دیا ہے؟ اگر بیٹے کا رشتہ ہے تو گھر کے اندر کہتے ہیں خبردار کسی کو دسنا کوئی نہیں, اور پراورنا سی میرے جانی دشمن نے پہنوں دس نہیں جب تک کوئی ہو نہ جاوے. یا تو حضور کا رشتہ آیا ہوا ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ آیا, میسرہ غلام لے کے آیا ہوا ہے. عجیب وہ مکے کی سب سے قیمتی اور امیر خاتون ہے. اللہ اکبر. وہ آپ سے رشتے کا شادی کا اظہار کر رہی ہے. حضور کی اکھیوں سے کیوں روئے؟ کہ یہ وقت تو ماں باپ کی موجودگی کا ہوتا ہے. یہ زندگی کی اولاد کا قیمتی فیصلہ ماں باپ کرتے ہیں. کورٹ میرج کرنے والوں, لو میرج کرنے والوں, تمہیں پاکستان کا قانون حق دے سکتا ہے لیکن اللہ کا قانون یہ تمہیں حق نہیں دیتا, کیونکہ یہ فیصلہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تمہارے ماں باپ کے پاس یہی تو بچا اور ہے کیا؟ خدا کے واسطے یہ حق اپنے ماں باپ سے نہ چھینو. اپنی زندگی کے اس قیمتی فیصلے پر اپنے ماں باپ کی ادا و وفاؤں پہ قربان ہو جاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدیجہ کا قاصد بیٹھا. ہاں کرو جی. آپ نے فرمایا میرے بڑے بھی موجود ہیں, میرے سگے موجود ہیں. وہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے, ادھر میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے. رشتہ لے کے گھر جا بڑوں کے پاس اور جا کے کہ حمزہ تیرے بھتیجے کا خدیجہ کے لیے, خدیجہ کا رشتہ تیرے بھتیجے کے لیے آیا. چاچا ہاں کر دے تو خدیجہ سے کہنا دلہن بن کے بیٹھ جا, محمد دولہا بن کے آ رہا ہے. اگر چاچا نہ کر دے تو خدیجہ سے کہنا محمد کے چاچوں نے رشتے کا انکار کر دیا ہے. اپنا یہ تھی اہمیت اسلام. یہ اسلام کالج میں یونیورسٹی میں ہے اسلام. اللہ اکبر وللہ الحمد. اس اسلام کو
یہ علماء یہ 25 روزہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس اسلام کو پیش کرنے کے لیے ہو رہی ہے. خدا کے واسطے تم جانوروں کے حقوقوں کو دیکھ کر تم اسلام کی مخالفت کرنے والوں، اللہ کی قسم اللہ نے ان کے پاس جانوروں کے حقوق ہیں انسانوں کے نہیں، اور مسلمانوں کے پاس جانوروں کے حقوق بھی اور انسانوں کے حقوق بھی ہیں. یہ روشن خیالی کون دے رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھو یہ تو چاچے کا قاتل تھا نا، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے گڈھا سا چہرے پر، بزرگ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اگر اسے معاف کیا تو پھر مجھے بھی کرو. ہاں کون ہے؟ میں نے کہا چہرہ میرے کوئی دوست ہے، میں نے چہرہ کوئی نہیں دکھانا. نام بتا، کہ نام بھی میں نے کوئی نہیں بتانا. جرم بتا، کہ جرم بھی میں نے کوئی نہیں بتانا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا زیادہ نہیں بول رہا، کر دے فیصلہ. فرمایا نہیں میرا اس کا معاملہ ہے، انہیں ستایا تھا مجھے، کہ تجھے ستایا تھا. آپ نے کہا نام، کہ نہیں بتاؤں گا، پہلے معاف کر. تھوڑی دیر دیکھا، یا رسول اللہ اس کو بھی کرو گے؟ اس کو ہاں اس کو بھی معاف کر دیا. اب تو وہ دکھا، کہنے لگا وعدہ کرو اب اگر میرا چہرہ دیکھ لو تو معافی واپس نہیں لو گے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی ہے، سورج دوستی چھوڑ سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، سورج بے دور ہو سکتا ہے. اور نے کہا چھو پھر کو کوئی لکھ کے دے دے اللہ کے نبی ہے. دیکھو صحابہ تم گواہو، اور نبی کے یارو بڑی دوست سے تم گواہو. میں کہا یا رسول اللہ فیصلہ کر دے. نہیں بس معافی. اب تو چہرہ دکھا، یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کے رونے کی آواز صحابہ کے کانوں میں آ گئی. اور بات یہ صحابہ کے لگے یا رسول اللہ ہے کون؟ کہ یہ میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. بیٹی کو آج میری بیٹی زینب کا جنازہ میں محمد کی آنکھوں میں آ گیا. ادھر آ جا، معاف کر دیا، مجھے اپنا چہرہ نہ دکھا. اس کلیجے میں پہلی زخم ہے، یہ زخم میرے سے برداشت نہیں یارو. بچے کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے والوں، دیا کوئی رڑا مال نہیں ہے. ایک ایک دھی کا مظلومانہ آنسو خدا کی قسم تجھے مجھے قبر کے اندر تڑپائے گا. اپنے مرنے سے پہلے اپنی دھیوں کو خود مختار بنا جا، تاکہ تیرے مرنے کے بعد عزت کے ساتھ تیرے گھر میں آ کر تجھے رو سکے. اگر باپ مر جائے ماں کو اولاد ملنے نہیں دیتی. خدا کی قسم کسی فنکشن میں بیٹھ جائے تو بچے یوں گھورتے ہیں، میں نے اٹھ کے چلی جاتی ہے. میرے سامنے سے اٹھ جا، معاف کر دیا، نہ بیٹھ میرے سامنے. اس نے کہا جی معافی کا اعلان کر دیا. کہنے لگے پھر آج پڑھا ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھا کرنا اللہ اکبر. پھر سیدہ خدیجہ کا سارا منظر، سیدہ زینب کا سارا منظر یاد آ گیا. فرمایا پتہ ہے نا اس نے سواری پر جب میری بچی مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس نے سواری پر یوں کر کے نوک ماری، سواری بند کی، میری ننھی زینب اچھل کے زمین پہ گری. میری بچی کو زخم آیا، اس کے پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا. اسی زخموں میں بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی. تمہیں پتہ ہے میری مظلوم بیٹی کو جب غسل دیا گیا میں بار بار گیا. میں نے کہا بیٹی دلہن کا جوڑا تو تجھے بنا دے سکا، کفن کا ٹکڑا تو تجھے دے سکتا ہے نا. میں نے کہا مدینے والیو جب میری بیٹی کو غسل دے دو مجھے بتانا، میں کفن لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. آپ نے میرے عزیزوں گجرا والے کے بازاروں میں بچیوں کی شاپنگ عید کی کرتے دیکھا. مجھے ایسا مظلوم باپ دکھاؤ جو بیٹی کے لیے کفن لے کے آ رہا ہے کوئی تیری سطح؟ اتنے دکھ، اللہ اکبر اتنے دکھ. پھر بھی سینہ چوڑا کر کے اسرائیل سے کہہ رہے ہیں ساری امت کا درد مجھے دے دے، میری امتی کو تکلیف نہ دینا. یوں تھوڑی کہا تھا مدینے کا، یوں تھوڑی کہا تھا مکے والوں کا، یوں تھوڑی کہا تھا مسلمانوں کا، حاجیوں کا. فرمایا جس نے کلمہ پڑھا جیسے بھی ہے ساری موت کی تکلیفیں ان کی مجھے دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. امت قدم قدم پہ تکلیف دے رہی ہے. اللہ اکبر. ادھر خدا ناراض ہو گئے، ادھر منہ موڑ کے بیٹھ گئے. زینب جب پتہ لگا بیٹی کو غسل دے دیا ہے، کندھے پہ کملی مبارک ہے، جلدی سے حجرے مبارک میں پردے میں چلے گئے.
تہبند اتاری کندھے پہ ڈالی، کندھے والی چادر کی تہبند بنا لی، جو تہبند پیوند والی تھی لپیٹ کے لائے اور پردے ہو میں اس میں غسل، اس میں کفن دو، جب تیار ہو جائے دلہن مجھے بلا لینا، کچھ کہوں گا۔ جب حضور علیہ السلام کی لنگی چادر کا کفن دیا، حضور اندر تشریف لے گئے کہ بیٹی اس کے پیوند کو نہ دیکھنا، زینب اس کے پیوند کو نہ دیکھنا، اللہ اکبر، ساری دنیا کا تخت و تاج مل جائے اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ مدینے کی عورتیں ایک دوسرے کی طرف منہ کرنے لگی، یا رسول اللہ بتا جنت سے آئی ہے، جبریل لے کے آیا، اور میں جس چادر میں بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے خدا کی قسم جنت کی چادر بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ زینب تیرا باپ تجھے یہ بڑی چادر تو نہ دے سکا، لیکن وہ تجھے جوڑا دے دیا، قیامت تک امت سوچتی رہے گی اے زینب دنیا کے جنت کے جوڑوں کا وعدہ تو تیرے سے دنیا میں کر دیا، لیکن اس وقت جو جوڑا تجھے پہنایا ابھی ابھی تیرے ابا محمد کے جسم سے لگ کے آیا ہوا ہے، قبر بھی شرما جائے گی، قبر بھی شرما جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ درس کون دے گا؟ اللہ اکبر، میں نہیں پتا جتوں مرضی لے کے آؤ، میں نہیں پتا لوگوں کی دیاں تیاری کر دیا پیا نے، لوگوں کی دیوں کو توڑ کے باپ نے 50,000 دیا مجھے دے، اس کی ہے پسلی 50,000 کی ہے تو پہلے ہڈی توڑا کے بیٹھا ہوا۔ میں سکول تا پڑھا گیا، میرے موبائل ٹچ لے کے دے، اس کا تو جسم بھی خود ٹچ ہو گیا، تجھے کیا موبائل لے کے دے گا؟ ایک تاجر میں تمہیں دکھاؤں میرے عزیزوں، وہ تاجر تمہارے گھر میں بھی ہوگا۔ ایک تاجر دکھاؤں جو زندگی میں تجارت ساری زندگی کرتا ہے، گرمی میں سردی میں، اس تاجر کی دکان کبھی بند نہیں ہوتی، اس تاجر کو کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا تاجر ہے جو اپنا سارا نفع اللہ اکبر اپنی اولاد کو دے دیتا ہے۔ وہ تاجر تمہارا باپ ہے جو عید کے دن بھی ریڈی لگا کے کھڑا ہوتا ہے، جو کبھی خوشی میں بھی میرے عزیزوں چھٹی نہیں کرتا۔ تم سو رہے ہوتے ہو، وہ منڈیوں کے اندر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں گرمی میں اسی میں بیٹھے ہوتے ہو، وہ اللہ اکبر سورج کے آگے اپنا چہرہ جلسا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا تاجر ہے، اللہ کی قسم اس کی تجارت پر آسمان کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ خبردار اس تاجر پر انگلی نہ اٹھانا، اگر یہ رو دیا خدا کی قسم خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر یہ تاجر رو پڑا خدا کی قسم نہ یا کچھ بچے گا نہ مرنے کے بعد قبر میں کک بچے گا۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ روتے روتے ماں باپ کو ہنستے ہنستے رخصت کرنا۔ اگر تم ہنستے رہے ماں باپ روتے رہے، خدا کی قسم اللہ قیامت کی صبح تک رلاتا رہے گا۔ بس میرے بھائیوں، اللہ اکبر، دنیا کی زندگی گزر گئی، کسی کو سکھ میں زندگی اللہ نے دی، کسی کو دکھوں میں اللہ نے زندگی دی۔ بال میرے بھی چٹے ہو گئے، بال آپ کے بھی کالے، آڑے کوئی نہیں، دانت نکل گئے واپس آڑے کوئی نہیں، کپڑا پن ہو گیا سیدھا ہونا کوئی نہیں۔ اور لوگوں اب بھی تو کہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ بتلاؤ، اب بھی اللہ سے پیار نہیں ہوتا، اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ آج جڑوا لو خدا کے واسطے، آج کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ ہم سے دور ہو چکا ہے۔ جب اللہ دور ہو جائے نہ حکومت مسئلے حل کر سکتی ہے، نہ اپوزیشن، نہ پیسہ حل کر سکتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو حکومت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، عوام کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج اللہ سے صلح کر لو، وہ راضی ہونے کے لیے تیار۔ جو قبرستان میں پڑے رو رہے وہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ آج دل دوست سے کہہ رہے مجھے ایک مرتبہ کہے میں 70 مرتبہ جی کہوں گا، قبر والے 70 مرتبہ کہہ رہے اللہ اللہ، وہ ایک مرتبہ جی کہنے کو تیار نہیں۔ کتنا فرق ہے ایک روڈ کا، کتنا فرق ہے ایک بھی کا۔ جو وہاں پڑے ان کی طرف صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، جو یہاں بیٹھے ان کے لیے ان کی طرف صلح کے لیے رحمت والی چادریں پھیلا رہا ہے۔ آجا آجا آجا، آج ناراضگی ختم کر دے، یہ صلح تیری قبر میں کام آئے گی، تیری حیاتی میں کام آئے گی۔ تو کیا خیال ہے میرے پیارو؟ اللہ کو راضی نہ کر لینا چاہیے، اللہ سے صلح نہیں کر لینی چاہیے۔ آج اللہ کو راضی کر لو، روزے رکھ کے راضی ہو تو کر لو، تراویح کے سجدوں میں کر لو، اعتکاف والوں پردوں پہ رو رو کے اللہ کو راضی کرو۔ آج تیری میری سجدوں پہ راضی ہو جائے سودا آسان ہے، کل وہ چیخوں پر رحمت والی چادر پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
آج وہ جھوٹے بولوں پہ راضی ہو رہا ہے، کل سچے بولوں پہ اس سے راضی کوئی نہیں ہونا۔ آج ایک روٹی صدقہ دینے پر، کسی کو کھجور کے دانے کی افطاری کرانے پر راضی ہوتا ہے، کل پہاڑوں جتنا سونا دے دو وہ راضی کوئی نہیں ہوگا۔ آج اللہ کو بنا لو، اللہ کو بنا لو۔ ماں باپ یار کو بنانا مشکل ہے، اللہ کو بنانا بڑا آسان ہے۔ خدا کی قسم اگر چاہتے ہو تو اللہ کو بنا لے، بڑی جلدی مان جائے، بنا لے اللہ کو، بیٹھے بیٹھے بنا لے، تو پھر سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، لو اللہ مان گیا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اس پاک گھر میں پاک گھر والے کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس آنسو کی نہ حکومت نے قدر کی، نہ گھر نے قدر کی، نہ بیوی نے قدر کی، وہ بھی کہتی چلو تے ہر وقت رونا ہی پیا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری آنسو کی تیری بیوی نے قدر نہیں کی، میں تیری آنسو کی قدر کر رہا ہوں۔ تیری آنکھ سے آنسو نکلا کوئی نہیں، فرشتے پروں میں اٹھا کے میرے پاس لے آئے، فرشتے سفارشی بنے ہوئے، اللہ جس نے رو کے دکھا دیا، اللہ اس نے اپنی اخیر کر دیا، آج تو بھی اپنی رحمت کی اخیر فرما دے۔ یقین جانو اللہ نے معاف کر دیا۔ رہ گئے پیچھے 7 یا 8 دن، گزر گئے میرے عزیزوں بھائی، روزے آ رہے روزے آ رہے، کہہ رہے روزے جا رہے روزے جا رہے، پتہ نہیں میرے عزیزوں دوبارہ بہاریں ہوگی، ہم ہوگے آپ نہ ہوگے، آپ ہوگے ہم نہ ہوگے، پتہ نہیں ممبر پر آ کے کون کون وہ جتنے سارے نام لکھے ہوئے، میرے شاہ ولی اللہ کا نام لکھا، مجدد الفی کا، وہ میرے عزیزوں محمود الحسن کا، وہ میرے عزیزوں کس کا نام لکھ رشید احمد گگوئی، سارے نام کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جب زمین پر بیٹھے باتیں خدا سے کر لیا کرتے تھے، برابر مٹی کے نیچے پہنچ گئے، کہنا ہم نے بھی کوئی نہیں۔ یقین جانے یہ گھر کرائے گا، وہ گھر ہماری ملکیت بنا ہوا ہے، وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، اس میں بجلی کوئی نہیں، سپلائی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، اس میں بیڈ کوئی نہیں، سیڑھی کوئی نہیں، پہلی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، نماز کا سجدہ کر دیکھ، انشاءاللہ اس دنیا کے گھر سے اچھا گھر اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب اسکیل پوری دامت کو بھی حضور فرماتے ہیں، عبدالحنان لوگوں کو بتا دو، دنیا میں اپنے آپ کو تھکا دو، روزے رکھ رکھ کے تھکا دو، نفلیں پڑھ پڑھ کے تھکا دو، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے پیروں کو زبان کو تھکا دو، صدقے خیرات کر کر کے ہاتھوں کو تھکا دو، آنکھوں سے قرآن کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو تھکا دو۔ جتنا اللہ کے لیے زمین کے اوپر اپنے آپ کو تھکائے گا، اللہ اتنا ہی قبر کے اندر آرام فرمائے گا۔ اور خواہشات دنیا تو ضرورت کے پورے کرنے کی جگہ، خواہشات تو جنت کے پورے، جنت تو خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے۔ یا ضرورت پہ حضرت والا حکیم اختر صاحب نبر اللہ برکاتہ فرمایا کرتے ہیں، اور لوگوں جب بھی مانگو اللہ سے بریانی مانگا کرو، قورمہ مانگا کرو، چٹنی روٹی کھلا دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو۔ اوقات نہیں ہے وہی، لیکن جو دے دے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بس میرے عزیزوں دن گزر گئے، یہ بھی گزر جائیں گے، ان دلوں کو قیمتی بنا لو، یہ دل قیمتی بڑھ گئے، اللہ پچھلے دنوں کو بھی قیمتی بنا دے گا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں مال جان میں برکت عطا فرمائے، خیر کرم کے فیصلے فرمائے، دنیا کی زندگی میں رہ کر کامیاب بنانے کی اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی کامیاب ہوتی ہے مال سے، اور آخرت کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اعمال سے، اور اللہ کے اعمال سے زیادہ اعمال کی قبولیت ہے، اور ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کے کام میں اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ یہ کام خدا پاک کی قسم اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں میں، اپنے مراکز میں، اپنے مساجد کے اندر آباد کر لو۔ اب تبلیغ کے کام کی برکت سے اللہ دنیا کی بھی عزتیں دے گا، آخرت۔ یہ مقصد ہے امت کا کہ امت لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آئی۔ یقین جانو امریکہ IMF کی دنیا کے ممالک خیر خواہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محنت پڑھنے والا خیر خواہ ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ 23 روزہ جو پروگرام ہوا، پیچھے رہ گئے جو 2 دن رہ گئے، اللہ خیر کے ساتھ گزارے۔ رات کو مولانا گلزار صاحب کا دستے بازو بندے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پہلے الحمدللہ اس بابرکت پروگراموں کو بارونق بناتے ہو، ہم رہے نہ رہے، لیکن یہ ریت، یہ بنیاد قیامت کی صبح تک اللہ قائم و دائم رکھے۔ یہ مسجد کی تعبیر الحمدللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہاں وہ چھوٹی سی مسجد اور کتنی بڑی، فقیر کی دعائیں وفائیں آپ کی، محنتیں دعائیں یہ کرتے رہے، مال آپ خرچ کرتے رہے،
جیسا آپ نے اللہ کا خوبصورت گھر بنایا، اللہ جنت میں آپ کا بھی خوبصورت گھر بنا دے، اور قبر کے اندر جو عارضی ہمارا وی آئی پی لاج ہو اور ہوٹل، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں فلائٹ کا انتظار ہوتا ہے، وی آئی پی ہوٹل ملتا ہے، یہ قبر اللہ وی آئی پی ہوٹل بنا دے کہ وہ بھی بس یہاں تھوڑی دیر آرام کرے، پھر تھوڑا سا سفر ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں جانا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میری مرضی کے مطابق اور باقی اگلی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزرے گی۔ اللہ نماز قرآن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔